بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، دنیا بھر کی خبروں میں آج آپ سنیں گے، لیکن اس سے پہلے اگر ہو سکے تو لائک، سبسکرائب اور بیل آئیکن کا بٹن ضرور دبا لیں۔ شکریہ۔ صدر ٹرمپ کا کورونا ریلیف بل پر دستخط کرنے سے انکار۔ اٹلی میں کورونا متاثرین کا وزیر اعظم کے خلاف بڑا قدم اٹھانے کا فیصلہ۔ صدر پیوٹن کو مزید 2 مرتبہ صدر بننے کا اختیار حاصل۔ ارطغرل غازی کے شہر سے ٹنوں سونے کے ذخائر دریافت۔ پاکستان سے ترکی براستہ ایران کارگو ٹرین چلنے کے لیے تیار۔ سعودی عرب کی بھارت پر ڈالروں کی بارش۔ برطانیہ کی سرحد پر 1500 سے زائد گاڑیاں پھنس گئیں۔ بندر نے بزرگ شہری سے 4 لاکھ روپے سے بھرا بیگ چھین لیا۔ کپڑے دھونے کا کہنے پر بیوی نے شوہر کو ہی دھو دیا۔ آذربائیجان حکومت کا شہید جوانوں کے قرضہ جات معاف کرنے کا اعلان۔ گاڑی کی چابیاں یا فون کہاں رکھا تھا، آپ کے ذہن کو یہ یاد کیسے رہتا ہے؟ پاکستان میں کوئی کورونا بیماری نہیں، عدالت کی جانب سے شہری کو سزا۔ بالغ خاتون مذہب تبدیل کرنے میں با اختیار ہے، بھارتی عدالت۔ ترک صدر کے بھتیجے کی کورونا سے وفات۔ عوام کا سمندر اسلام آباد سے گند صاف کرے گا، مولانا فضل الرحمان۔ اپوزیشن استعفے دے ورنہ ڈرامے بازی بند کرے، حکومت پاکستان۔ تو آئیے چلتے ہیں اب خبروں کی تفصیل کی جانب۔ صدر ٹرمپ نے $900 ارب کے کورونا ریلیف بل پر دستخط کرنے سے انکار کرتے ہوئے کہا ہے کہ بل میں غیر ضروری اور فضول چیزیں شامل ہیں۔ اپوزیشن جماعت ڈیموکریٹ پارٹی کی جانب سے بل منظور کیے جانے کے بعد کانگریس نے صدر کے دستخط کے لیے بل وائٹ ہاؤس بھجوایا تھا، جس پر صدر ٹرمپ نے دستخط نہ کرنے کا اعلان کر دیا ہے۔ صدر ٹرمپ نے ہر شہری کے لیے رقم 600 سے بڑھا کر $2000 کرنے کا مطالبہ کرتے ہوئے کہا ہے کہ کانگریس بل میں ترامیم کر کے دوبارہ وائٹ ہاؤس بھجوائے۔ اگر ترمیم نہ کی گئی تو یہ بل آئندہ آنے والی حکومت ہی منظور کرے گی۔ بل کانگریس کو واپس لوٹاتے ہوئے صدر ٹرمپ نے مضحکہ خیز انداز میں دعویٰ کیا کہ ہو سکتا ہے کہ آئندہ حکومت میں بھی میں ہی ہوں۔ انہوں نے کہا کہ یقین ہے کہ کسی کانگریس رکن نے 5000 صفحات پر مشتمل بل نہیں پڑھا ہوگا۔ ان کا کہنا تھا کہ بل کی مد میں امدادی رقوم غیر قانونی طور پر امریکہ آنے والوں کو بھی دی جائے گی۔ صدر ٹرمپ کا کہنا تھا کہ کانگریس بیرون ممالک میں اپنے مفادات کے لیے بے پناہ رقوم خرچ کرتی ہے، جبکہ امریکیوں کے لیے انتہائی کم رقم منظور کرنا چاہتی ہے۔ حالانکہ کورونا وبا چائنا کی غلطی ہے، امریکیوں کی نہیں۔ صدر نے کہا کہ کورونا ریلیف بل میں کمبوڈیا کے لیے $85.5 ملین، پاکستان میں جمہوری پروگرامز کے لیے $25 ملین، برما کے لیے $134 ملین مختص کیے گئے ہیں، جبکہ مصر اور اس کی آرمی کے لیے $1.3 ارب کی رقم مختص کی گئی ہے۔ صدر ٹرمپ نے کہا کہ مصر ہماری دی ہوئی رقم سے روس سے ہتھیار خریدے گا۔ اٹلی میں کورونا متاثرین کے لواحقین نے معروف سیاستدانوں کے خلاف مقدمہ دائر کرنے کی تیاری پکڑ لی ہے۔ اٹلی میں کورونا کا نشانہ بننے والے افراد کے لواحقین اس وبائی امراض سے نمٹنے میں مجرمانہ غفلت کے الزام میں وزیر اعظم وزیر صحت کے خلاف قانونی کارروائی کر رہے ہیں۔ برگامو کے صوبہ لومبارڈی میں 500 خاندانوں پر مشتمل ایک گروہ اپنا قانونی مقدمہ دائر کرے گا جو وبائی امراض کی پہلی لہر کے دوران بری طرح متاثر ہوا تھا۔ ان کا دعویٰ ہے کہ تینوں رہنما اٹلی میں 70,000 لوگوں کی اموات کے ذمہ دار ہیں۔ روسی صدر پیوٹن نے سابق صدور کے لیے تاحیات استثناء کے بل پر دستخط کر دیے ہیں، جس کے تحت سابق صدور کو 1 مرتبہ صدارت چھوڑنے کے بعد تاحیات ایوان بالا کا رکن بننے کی بھی اجازت ہوگی۔ اس سال صدر پیوٹن کی جانب سے ملک میں کی گئی سیاسی اصلاحات کے اقدامات کا حصہ ہے، جس کے تحت صدر پیوٹن کو یہ اجازت ہے کہ اگر وہ چاہیں تو مزید 2 مرتبہ 6 سالہ مدت کے لیے صدر رہ سکتے ہیں۔ بصورت دیگر ان کے لیے 2024 میں عہدہ صدارت چھوڑنا ضروری تھا۔ سابق روسی صدور کو پہلے ہی صدارت کے دوران مقدمے بازیوں سے استثناء حاصل ہے۔
البتہ نیا قانون انہیں تاحیات اس سے استثناء مہیا کرے گا اور اس کے تحت ان کی گرفتاری، تلاشی اور تفتیش بھی ممکن نہیں ہوگی۔ ترکی میں ارطغرل غازی کے شہر سوگز سے اربوں ڈالر مالیت کے ٹنوں کے حساب سے سونے کے ذخائر دریافت ہوئے ہیں۔ وسط مغربی ترکی کے علاقے سوگز سے تقریباً 100 ٹن سونے کے ذخائر دریافت ہوئے ہیں۔ سونے کی مقدار کا اندازہ 35 لاکھ اونس یعنی 99 ٹن لگایا گیا ہے اور اس کی قیمت 6 ارب ڈالر سے زائد بنتی ہے۔ آئندہ 2 برس میں ان ذخائر سے حاصل کیا گیا سونا ترکی کی معیشت کا حصہ بننا شروع ہو جائے گا۔ دلچسپ بات یہ ہے دوستوں کہ خلافت عثمانیہ کے بانی عثمان اول کے والد ارطغرل غازی نے موجودہ ترکی کے اس علاقے سوگت میں کائی قبیلے کی ایک شاخ کو منظم کر کے ریاست کی بنیاد رکھی تھی۔ اسلام آباد سے کارگو ٹرین ایران سے ہوتی ہوئی استنبول تک جائے گی۔ 3 ملکی ایکسپورٹ کارگو ٹرین سے پاکستان کی ایران اور ترکی سے تجارت میں کئی گنا اضافہ ہو جائے گا۔ نئی کارگو ٹرین سروس کو ECO کنٹینرز ٹرین کا نام دیا گیا ہے۔ ایکسپورٹ کارگو ٹرین سے کرائے قیمت میں بڑی بچت ہوگی اور یہ محفوظ طریقے سے تجارت کا ایک آسان ذریعہ بھی ہوگی۔ اسلام آباد سے چلنے والی کارگو ٹرین 6500 کلومیٹر کا فاصلہ 13 دن میں طے کر کے استنبول پہنچے گی۔ یہ فاصلہ سمندر کے ذریعے 45 روز میں طے کیا جاتا ہے۔ اسلام آباد سے چلنے والی کارگو ٹرین پاکستان میں 1900 کلومیٹر، ایران میں 2600 کلومیٹر اور ترکی میں 1950 کلومیٹر کا فاصلہ 13 روز میں طے کرے گی۔ اس ٹرین سروس سے جہاں ترکی اور ایران کو فائدہ ہوگا، وہیں راستے میں آنے والے دیگر ممالک جن میں افغانستان، آذربائیجان، قازقستان، تاجکستان، ترکمنستان اور ازبکستان شامل ہیں، انہیں بھی راہداری کی مد میں نہ صرف آمدنی ملے گی بلکہ ایران اور پاکستان ان ممالک کے ساتھ بھی اسی روٹ کو استعمال کرتے ہوئے تجارت کو فروغ دے گا۔ اسی ٹرین کو استنبول کے راستے یورپ تک وسیع کیا جائے گا۔ اس طرح پاکستان براہ راست یورپ کی مارکیٹ تک زمینی راستے سے اپنی تجارت بڑھائے گا۔ سعودی عرب نے بھارت پر ڈالروں کی بارش برسانے کی منصوبہ بندی کر لی ہے۔ سعودی عرب بھارت میں 100 ارب ڈالرز کی سرمایہ کاری کرنے جا رہا ہے اور اس سرمایہ کاری کی منصوبہ بندی ٹریک پر ہے۔ سعودی عرب کا کہنا ہے کہ باقی دنیا کی طرح بھارتی معیشت کو بھی کورونا سے بہت نقصان پہنچا ہے۔ سعودی ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان کی طرف سے اس خطیر سرمایہ کاری کا اعلان فروری 2019 میں کیا گیا تھا۔ دوستو یاد رہے کہ سعودی عرب کے علاوہ متحدہ عرب امارات نے بھی بھارت میں 75 ارب ڈالر کی سرمایہ کاری کرنے کا اعلان کر رکھا ہے۔ سیاستدانوں کی ناکام حکمت عملی کے باعث برطانیہ کی فرانس کے ساتھ سرحدی حدود پر 1500 سے زیادہ گاڑیاں پھنس گئی ہیں، جس کی وجہ سے ہزاروں لوگوں کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ فرانس نے ایک نئی کورونا کی قسم کے خدشات کی وجہ سے اتوار کے روز اپنی برطانیہ کی سرحد 48 گھنٹوں کے لیے بند کر دی۔ اب 50 سے زیادہ ممالک نے برطانیہ آمد پر پابندی عائد کر دی ہے۔ اس اعلان کے ساتھ ہی برطانیہ کی سرحدی حدود میں گاڑیاں پھنس گئی ہیں۔ سیکرٹری داخلہ پریتی پٹیل نے کہا ہے کہ M20 پر 650 گاڑیاں کھڑی ہیں جبکہ 873 گاڑیاں لاری پارک میں کھڑی ہیں۔ یہ حالات پہلی بار دیکھنے میں آئے ہیں اور یہی صورتحال رہی تو برطانیہ میں فروٹ، سبزیوں اور کھانے پینے کی اشیاء کی قلت واقع ہو سکتی ہے، جو آنے والے دنوں میں تشویشناک صورتحال ہوگی۔ بھارتی ریاست اتر پردیش کے شہر سیتا پور میں اس وقت ہلچل مچ گئی جب ایک بندر نے بزرگ شہری سے پیسوں سے بھرا بیگ چھین لیا اور لوگوں پر نوٹ نچھاور کرنا شروع کر دیے۔ بندر نے ایک بزرگ شہری کے ہاتھ سے نوٹوں سے بھرا بیگ چھینا اور درخت پر چڑھ گیا۔ بیگ میں 4 لاکھ روپے موجود تھے۔ بندر نے بیگ کھول کر نوٹ نچھاور کرنا شروع کر دیے، جس کے باعث لوگوں کا رش لگ گیا اور انہوں نے مال مفت کو لوٹنا شروع کر دیا۔ بعض صاحب عقل لوگوں نے بندر سے بڑی مشکل سے بیگ لے کر بزرگ شہری کے حوالے کیا۔ جب تک بیگ حاصل کیا گیا اس وقت تک 10 سے 12 ہزار روپے لوگوں پر نچھاور کیے جا چکے تھے۔ کپڑے دھونے کا کہنے پر بیوی نے شوہر کو ہی دھو ڈالا۔ تشویشناک حالت میں شوہر کو ہاسپٹل میں منتقل کر دیا گیا ہے۔
بھارتی ریاست ہریانہ کے شہر پانی پت میں سخت سردی میں کپڑے دھونے کا کہنے پر بیوی نے شوہر کو ہی دھو ڈالا۔ بھارتی ٹی وی کے مطابق جسبیر سنگھ نامی شخص کو سخت سردی میں بیوی سے کپڑے دھونے کی فرمائش کرنا مہنگا پڑ گیا۔ جسبیر سنگھ کے مطابق وہ صبح اپنی بیوی کو کپڑے دھونے کا کہہ کر گیا تھا۔ رات کو 9 بجے گھر آیا تو کپڑے یوں ہی پڑے تھے اور اس کی بیوی باورچی خانے میں پانی گرم کر رہی تھی۔ متاثرہ شخص جسبیر سنگھ کے مطابق جب اس نے بیوی سے کپڑوں کے بارے میں پوچھا تو اس نے آؤ دیکھا نہ تاؤ اور ابلتا ہوا پانی اس پر پھینک دیا۔ بیوی نے اسی پر بس نہیں کیا بلکہ فرائی پین اٹھا کر اس کی دھلائی بھی کر دی۔ گرم پانی سے جھلسنے پر جسبیر سنگھ کو اس کے بھائی نے ہاسپٹل میں داخل کروا دیا۔ جسبیر کی درخواست پر پولیس نے بیوی کے خلاف مقدمہ درج کر لیا ہے۔ آذربائیجان نے آزادی کے لیے شروع کیے گئے آپریشن کے دوران شہید ہونے والے 830 اہلکاروں کے بینک قرضہ جات معاف کرنے کا اعلان کیا ہے۔ آذربائیجان کے مرکزی بینک کی جانب سے جاری کردہ بیان میں کہا گیا ہے کہ قارا باغ کے 286 شہداء کے قریبی عزیزوں اور 1323 زخمی اہلکاروں، آرمینی حملوں میں وفات پانے والے 15 شہریوں اور ان حملوں میں زخمی ہونے والے 9 شہریوں کے بینک قرضہ جات معاف کر دیے گئے ہیں۔ ہم نے اپنی گاڑی کی چابی یا موبائل فون وغیرہ کہاں رکھا تھا، ہمارے دماغ کو یہ چیزیں کیسے یاد رہتی ہیں؟ سائنسدانوں نے نئی تحقیق میں اس سوال کا جواب معلوم کر لیا ہے۔ سائنسدانوں نے اس تحقیق میں دماغ کے خلیوں کی ایک نئی قسم دریافت کی ہے جو مختلف چیزوں کے بارے میں یاد رکھنے کا کام کرتے ہیں۔ ان خلیوں کو ویکٹر ٹریس سیلز کہا جاتا ہے، جن کی بدولت ہم اپنی ذاتی اشیاء، گھڑی، موبائل فون اور چابی وغیرہ کے بارے میں یاد رکھتے ہیں کہ وہ کہاں رکھی تھیں۔ سائنسدانوں کی یہ تحقیق دماغ کے اندرونی جی پی ایس سسٹم کے متعلق ہونے والی نوبل انعام یافتہ ریسرچ کی بنیاد پر کی گئی ہے۔ اس تحقیق میں بتایا گیا تھا کہ دماغ کے جی پی ایس کی طرح کے خلیے ہیں جو ان جگہوں کو ایک نقشے کی صورت میں محفوظ کرتے ہیں جہاں ہم جاتے ہیں۔ یہ نئے دریافت ہونے والے ویکٹر ٹریس خلیے ہمیں چیزوں کو پہچاننے اور انہیں یاد رکھنے کی صلاحیت دیتے ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ اس تحقیق سے ہمیں یہ سمجھنے میں بھی مدد مل سکتی ہے کہ ڈیمنشیا کے مریضوں کو یادداشت کا مسئلہ کیوں لاحق ہو جاتا ہے۔ پاکستان لاہور ہائی کورٹ نے اپنی نوعیت کی منفرد درخواست دائر کرنے پر شہری کو کڑی سزا دے ڈالی۔ شہری کا موقف تھا کہ ملک میں کورونا نام کی کوئی بیماری نہیں ہے۔ عدالت نے دعویٰ مسترد کرتے ہوئے شہری پر 2 لاکھ روپے جرمانہ عائد کر دیا۔ درخواست گزار کا کہنا تھا کہ پاکستان میں لاکھوں لوگ ہر سال ملیریا سے مر جاتے ہیں۔ عدالت نے درخواست گزار سے کہا کہ آپ کیا چاہتے ہیں کہ ملیریا کا علاج نہ کروائیں؟ جج نے شہری کو خبردار کیا کہ آپ کورونا کے نہ ہونے سے متعلق دلائل دیں۔ اس پر درخواست گزار کا کہنا تھا کہ یہ تمام نشانیاں اور بیماریاں زمانہ جاہلیت کی ہیں۔ چیف جسٹس نے ریمارکس دیے کہ آپ مجھے اصل بات بتائیں، آئیں بائیں شائیں نہ کریں۔ آپ کوئی اتھارٹی نہیں ہیں۔ عدالت کے لیے اتھارٹی کا بیان مستند ہوتا ہے کیونکہ ڈاکٹر کی ملیریا رپورٹ کو لوگ مانیں گے، ہائی کورٹ جج کے کہنے پر نہیں مانیں گے۔ کلکتہ ہائی کورٹ نے ایک درخواست میں کہا کہ بالغ خاتون اپنی پسند کی شادی اور مذہب تبدیل کرنے میں بااختیار ہے اور کوئی بھی عدالت اس میں مداخلت نہیں کر سکتی ہے۔ بھارتی شہری نے درخواست میں کہا تھا کہ اس کی 19 سالہ بیٹی 15 ستمبر کو یہ کہتے ہوئے چلی گئی تھی کہ وہ بینک جا رہی ہے اور اگلے دن اسے معلوم ہوا کہ اس کی بیٹی نے مذہب تبدیل کر لیا ہے اور مسلمان نام اپنا کر ایک مسلمان سے شادی کر لی ہے۔ درخواست گزار نے الزام لگایا کہ اس کی بیٹی کو یا تو اس پر مجبور کیا گیا ہے یا لالچ دے کر اس سے شادی کی گئی ہے۔ پولیس کی جانب سے لڑکی کا سراغ لگانے کے بعد اس نے جوڈیشنل مجسٹریٹ کو بتایا کہ اس نے اپنی مرضی سے مذہب تبدیل کیا ہے اور اپنی مرضی سے ہی شادی کی ہے۔ کلکتہ ہائی کورٹ نے پولیس آفیسر کے سامنے لڑکی کے بیان کا حوالہ دیتے ہوئے کہا ہے کہ لڑکی سے زبردستی شادی یا مذہب تبدیل کرنے پر مجبور نہیں کیا گیا۔
ترک صدر رجب طیب اردوان کے بھائی کے بیٹے احمد اردوان کورونا میں مبتلا ہو کر وفات پا گئے ہیں۔ سیاسی رہنماؤں نے صدر اردوان سے بھتیجے کے انتقال پر تعزیت کی اور گہرے دکھ اور افسوس کا اظہار کیا ہے۔ مولانا فضل الرحمان کا کہنا ہے کہ ہم نے لوگوں کے ساتھ مل کر ناجائز اور نااہل حکمران کے خلاف علم جہاد بلند کیا ہے۔ اس حکومت کا خاتمہ کر کے دم لیں گے۔ لوگوں کا یہ سمندر اسلام آباد سے گند صاف کرے گا۔ ان کا کہنا تھا کہ مسلمان فتح یاب ہونے تک جہاد کرتا ہے۔ ہم نے لوگوں کے ساتھ مل کر ناجائز نااہل حکمران کے خلاف علم جہاد بلند کیا ہے۔ مہنگائی کے ذمہ دار جتنے عمران خان ہیں اتنے ہی ان کو لانے والے بھی۔ عمران خان نے کل کہا کہ میرے پاس ٹیم اچھی نہیں ہے۔ میں کہتا ہوں کہ آپ بھی نااہل ہیں اور آپ کی ٹیم بھی نااہل۔ ایران اور افغانستان کی معیشت پاکستان سے بہتر ہے۔ چائنا نے 14% شرح سود پر پاکستان کو قرضہ دیا۔ چائنا سے پیسے لے کر سعودی عرب کو دے دیے گئے۔ اور اب عمران خان کہتے ہیں کہ فضل الرحمان کو حساب دینا ہوگا۔ عمران خان ابھی میرے احتساب کے شکنجے میں ہیں۔ پاکستانی حکومت کا کہنا ہے کہ اپوزیشن کے استعفے 31 دسمبر تک اسپیکر تک پہنچ جانے چاہیے۔ استعفے نہیں پہنچتے تو یہ ڈرامے بازی بند کی جائے۔ اپوزیشن نے نیب قوانین میں ترامیم کا مطالبہ کیا۔ اس مطالبے کا مطلب NRO تھا۔ جو مرضی دباؤ ڈال لیں، ہم اپنے موقف پر قائم رہیں گے۔ یہ دریا اترتے چڑھتے دیکھے ہیں، کرسیاں آتی جاتی دیکھی ہیں۔ اپوزیشن والے استعفے دینا چاہتے ہیں تو شوق پورا کر لیں، اور اگر آپ لانگ مارچ کرنا چاہتے ہیں تو وہ بھی ضرور کر لیں۔ ہم استعفوں اور مارچ کی دھمکیوں سے ڈرنے والے نہیں۔ 31 دسمبر تک آپ کے استعفے اسپیکر تک پہنچنے چاہیے۔ اگر نہیں پہنچتے تو یہ ڈرامے بازی بند کی جائے۔ تو دوستو، آج کے لیے اتنا ہی۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنے کا بہت بہت شکریہ۔